اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ تو یہاں سے اس سورت کا 14واں حکم ہے، اور 14واں حکم یہ متعلق ہے کس کے ساتھ؟ ترک موالات۔ موالات کہتے ہیں قلبی تعلق، یعنی مطلب یہ کہ جو اللہ کے دشمن ہو، آپ کے دین کے دشمن ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا تعلق، خیر خواہی کا تعلق، ان کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق، رواداری کا تعلق، یہ تو اس کی تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو آپ کا ہم مذہب نہیں ہے، غیر مسلم، اس کے ساتھ رواداری، ہمدردی، احسان کا تعلق یہ تو رکھ سکتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ موالات کا تعلق، موالات کہتے ہیں کہ قلبی تعلق۔ قلبی تعلق مطلب یہ کہ ان کے مسلمانوں کے مقابلے میں ان کو ترجیح دینا، کسی مسلمان کے مقابلے میں، یا ایسا تعلق کہ آہستہ آہستہ ان کی مذہبی جو چیزیں ہیں ان کو پسند کرنا شروع کر دیں، یہ موالات۔ اس سے منع کیا گیا، موالات سے کیا کیا منع کیا۔ تو اب یہاں سے اسی چیز کے متعلق بتا رہے ہیں۔ تو اب یہ جو آیات آگے آ رہی ہیں، یہ پورا رکوع، تو اس میں اس کا خلاصہ بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے دشمن ہوں، ان کے ساتھ ہمدردی بھی رکھیں، احسان کا تعلق بھی رکھیں، ٹھیک ہے، خیر خواہی کا معاملہ بھی رکھیں، لیکن ان کے ساتھ ایسا قلبی تعلق جو اسلام کو نقصان پہنچائے وہ نہیں رکھیں۔ ایسا قلبی تعلق جو اسلام کا نقصان پہنچائے وہ نہیں رکھیں۔ دوسری بات جو ان آیات میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا نا دوستیاں رکھنے سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ خود اسلام کو اور مسلمانوں کا نقصان ہے، خود ان شخص کی اپنی ذات کو نقصان ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس چیز پر قادر ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو لے آئے، ٹھیک ہے، یعنی اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ان کی اپنی ذات ہی متاثر ہو۔ اور تیسری بات جو ان میں بتلائی گئی ان آیات میں وہ یہ ہے کہ پھر کن لوگوں سے دوستی رکھیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مسلمان لوگوں سے۔ تو ایک بنیادی طور پر یہ 3 باتیں ان آیات میں بیان کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، مت بناؤ یہود اور نصارہ کو اولیاء، دوست، یعنی یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ جیسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یعنی یہ تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملتوں کی کیا نہ کر لیں، اتباع نہ کریں۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کی کیا ہیں، دوست۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اس کا انجام کیا ہوگا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو کوئی تم میں سے دوستی کرے گا ان کے ساتھ، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ المرء مع من احب، ٹھیک ہے، یا اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں من تشبہ بقوم فهو منهم، ٹھیک ہے، جیسے عربی کا مقولہ بھی ہے نا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کس پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر۔ تو تم میں سے ہر ایک
فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فَلْيَنظُرْ مَن يُخَالِطُ، وہ دیکھے کہ وہ کس سے کیا کر رہا ہے، دوستی کر رہا ہے۔ جیسے ہماسا کا شعر بھی ہے نا، اس کا ایک مصرع فَإِنَّ الْقَرِينَ بِالْقَرِينِ يُقَارِنُ، کہ دوست دوست کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ملا ہوتا ہے، دوست دوست کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے، نہیں رہنمائی کرتے کس کی، ظالم قوم کی۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو اب ہوا یہ کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی نا کہ جو اب کامل طور پر جو مسلمان تھے انہوں نے تو پھر ہر قسم کا قلبی تعلق اس سے وہ کیا ہو گئے، رک گئے۔ اب وہ لوگ جو منافقین تھے ان پر یہ حکم کیا گزرا، گراں گزرا، بھاری گزرا تھا، اب ان لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اب وہ ظاہری طور پر وہ کہتے تھے کہ ہم تو سارا معاملہ ہمارا کن سے، ہم ضرورت کے وقت انہی لوگوں سے قرض لیتے ہیں، تو اگر ہم ان سے کیا کریں گے، ان سے تعلقات ختم کریں گے تو پھر ہم کدھر جائیں گے، یعنی ظاہری طور پر وہ یہ عذر کیا کرتے تھے، لیکن در حقیقت ان کا مقصد کیا تھا، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، منافقین۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، یعنی بیماری سے مراد نفاق ہو، یعنی ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے۔ یسارعون فیہم، وہ کیا کرتے ہیں، دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں ان میں۔ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، نخشی ان تصیبنا دائرۃ، ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں پہنچے کوئی دائرۃ، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی گردش زمانے کی وجہ سے کوئی تکلیف۔ تو اس سے مراد وہ یہی لیتے تھے، یعنی ظاہر تو وہ یہی کہتے تھے دوسرے لوگوں کو کہ ہم ضرورت کے وقت ان سے کیا کرتے ہیں، قرض لیتے، لیکن در حقیقت ان کا مقصد کیا تھا، نفاق، کہ وہ اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اس کے ذریعے سے وہ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ اب یہ جو لوگ جھوٹے بہانے اور ہیلے تراش رہے ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا لے آئے، فتح لے آئے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا لے آئے، فتح سے مراد فتح مکہ، یا فتح سے مراد غلبہ اسلام، کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے، او امر من عندہ، یا اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی معاملہ ہو جائے، یا اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی معاملہ ہو جائے، مثلا کہ اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کو کیا کر دیں، ظاہر کر دیں۔ ابھی تو نفاق انہوں نے کیا کیا ہوا، چھپایا ہوا ہے نا۔ دو صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ یا تو فتح لے، اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے، اور دوسری صورت یہ کہ کیا ہو جائے، ان کا نفاق کھول دیا جائے، ان کا نفاق بیان کر دیا جائے، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ او امر من عندہ، یہ اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی معاملہ ہو جائے، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نادمین، تو وہ کیا ہوں گے، ہو جائیں گے اس بات پر جو انہوں نے چھپائی اپنے دلوں میں، نادمین، شرمسار۔ یعنی وہ بات کیا تھی، ایک تو یہ کہ انہوں نے کیا کیا، منافقت کی، اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، دشمنی کی، ٹھیک ہے، اور ان کے مقابلے میں دشمنان دین کو ترجیح دی، دشمنان دین کو ترجیح دی، اس پر وہ کیا ہوں گے، نادم ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسی سے جو سمجھ آ رہی وہ یہ کہ انہوں نے دشمنان دین کو کیا بنایا، دوست بنایا، اس پر وہ کیا ہوں گے، نادم ہو جائیں گے، شرمسار ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اچھا اب جب ان کا نفاق کھل جائے گا نا اور سب کے سامنے عیاں ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، تو اب اہل ایمان کو تعجب ہوگا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو کہیں گے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، جنہوں نے اللہ کی بڑی پختہ قسمیں کھائی تھیں، کس بات پر، انہم لمعکم، کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے۔
حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والے۔ اب یہاں سے دوسری بات کو بیان کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو۔ وہ بات کیا تھی کہ اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کیا کرو گے، اگر تم ان لوگوں کو دوست بناؤ گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو اور اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ خود تمہارا ہی نقصان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے، جو پھر جائے، من یرتد منکم، جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ لے آئیں گے ایک دوسری قوم، اور اس قوم کی صفات کیا ہوں گی؟ یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے کیا رکھیں گے؟ محبت رکھیں گے۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیا رکھیں گے؟ محبت رکھیں گے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اذلہ کا جو لفظ ہے یہ کس سے یہاں اس کا ماخذ کیا ہوگا؟ ذلول، یعنی وہ کیا ہے؟ نرم ہے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، نرمی کرنے والے ہیں کس پر؟ ایمان والوں پر۔ اور ان کی چوتھی صفت یہ ہے أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ وہ کفار پر کیا ہوں گے؟ سخت ہوں گے۔ مسلمانوں کے حق میں نرم، اور کفار کے حق میں کیا ہیں؟ سخت ہیں۔ جیسے سورہ فتح میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کرنے والے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یعنی اگر ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ کرنے سے، جہاد کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اگر اس چیز میں ان کو کوئی ملامت کرے تو اس سے بھی وہ کیا نہیں ہوتے؟ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ولا یخافون، اور نہیں ڈرتے، لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو صفات ہم نے عطا کی یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سے محبت رکھنا، اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے کیا رکھتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں۔ اس کا معنی، اس کی تفسیر قرآن کی ایک دوسری ایسے ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اللہ سے محبت کی صورت کیا ہے؟ یعنی اس کی ظاہری علامت کیا ہوگی؟ وہ کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے کیا رکھیں گے؟ محبت۔ تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت رکھتے ہیں؟ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہوں۔ تو اس میں تعریض ہو گئی کن لوگوں پر؟ یہود و نصارہ پر، کہ ایک طرف تو وہ کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ، اور دوسری طرف ان کی کتابوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انہی لوگوں کے سامنے جب ہوئی تو ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ ضد کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، حسد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی۔ اور دوسرا، مسلمانوں کو بھی یہ تعلیم ہے کہ جو وہ لوگ جو دعویٰ کرنے والے ہوں اللہ کے ساتھ محبت کا، تو ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ تو جو بھی محبت کا دعویٰ کرے گا اللہ کے ساتھ، تو اس کے ظاہری سبب کیا ہوگا؟ اب پھر دیکھا جائے گا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کس حد تک عمل کرنے والا ہے۔ اور اس میں اس طرح بھی اشارہ کر دیا کہ جو لوگ ولا یخافون لومۃ لائم، تو جس کو کوئی بندہ کوئی
عزم کرتا ہے کسی کام پر، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو کیا ہوتا ہے، اس کے دو چیزیں اس کے سامنے پیش آتی ہیں. ایک تو اس کے مخالف ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے. دوسرے لوگ جو انہی کے اندر سے لوگ ہوتے ہیں وہ ان پر کیا کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں. تو یہاں دونوں باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ وہ جو دشمن ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے ہیں، اور جو اپنے لوگ جو ان پر ملامت کریں تو ایسے لوگوں کی باتوں کی وہ کیا نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے. اب تیسری بات جو تھی وہ یہ کہ اب کن لوگوں کو دوست بنائے، دوستی کے لائق کون لوگ ہوں گے. انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارے دوست وہ کون ہے، اللہ تعالیٰ، ورسولہ، اور اس کے رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے. یعنی یہ تین لوگ ہیں، یہ دوستی کے اہل ہیں، ان کے ساتھ ان کو کیا کرو، اپنا دوست بناؤ. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے. یعنی ایمان والے سے مراد محض تصدیق کرنے والے نہیں، بلکہ ان کی صفات کیا ہیں، تصدیق کے ساتھ ساتھ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو کیا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا اور ختم، ان کی ذمہ داری ختم ہوگی، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، عملی طور پر بھی اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ کیا ہیں، عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پیش آتے ہیں. یہ تو اس صورت میں اگر رکوع سے مراد اس کا لفظی معنی لیا جائے، لغوی معنی. رکوع کے لفظی معنی کیا ہے، جھکنے کی. اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ رکوع سے یہاں مراد کیا ہے، رکوع اصطلاحی مراد ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اشارہ ہے کس کی طرف، یعنی پیچھے پھر کیا ہوگا، علیحدہ بھی نماز کا ذکر کیا گیا، تو رکوع کا ذکر جو علیحدہ کیا گیا وہ اس کے اہتمام کی وجہ سے. اور بعض فرماتے ہیں کہ رکوع جو ہے وہ صرف کس کا، اسلام کی مسلمانوں کی نماز کا خاصہ ہے رکوع. ٹھیک ہے، یعنی اس امت کا خاصہ ہے رکوع کرنا. تو یہ صفات بیان کی گئی. تو ویسے تو یہ صفات کی عام ہے کہ جس بھی شخص میں یہ صفات پائی جائیں وہ کیا ہے، دوستی کے لائق. اب یہاں خاص طور پر بعض مفسرین نے اس کا مصداق قرار دیا، جیسے ایک روایت میں بھی آتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، تو ایک سائل آ گیا سوال کرنے والا، تو انہوں نے اسی حالت میں اپنی جیب سے ایک درہم نکال کر اس کو کیا کر دیا، دے دی. یعنی اتنے مہلت بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ کیا ہو، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کو کیا کر دیا، اس کی ضرورت پوری کر دی. تو ایک روایت میں آتا ہے اور وہ اسی کو اس کا مصداق قرار دیتے ہیں کہ وَهُمْ رَاكِعُونَ سے اشارہ کس کی طرف ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ الفاظ عام ہیں، ہر کی جو بھی اس کا مصداق ہوگا اس کو یہ کیا ہوں گے، جس میں بھی یہ صفات پائی جائیں گی اس کو یہ شامل ہوں گے. کیونکہ علم تفسیر کا قاعدہ کیا ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار کس کا ہوگا، لفظوں کے عموم کا ہوگا، خصوصیت سبب کا نہیں ہوگا. یعنی اگرچہ یہ خاص اسی واقعے میں آیت نازل ہوئی لیکن یہ الفاظ کے عام ہیں. تو جس میں بھی یہ صفات پائی جائیں کہ وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے، تو بعض حضرات نے اس کا مصداق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا، اور غالباً اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا بھی فرمائی کہ اللہ آپ دوست رکھیں اس کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا رکھیں، دوست رکھیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی کس کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا کریں گے، جو شخص دوست بنائے اللہ تعالیٰ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا،
اور ان لوگوں کو جو ایمان والے، یعنی جو اپنا دوست بنائے گا اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو، ایمان بھائیوں کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بس بے شک اللہ ہی کا لشکر، اللہ کا لشکر، حزب اللہ، اللہ کا لشکر، ہم الغالبون، وہی لوگ بالآخر کیا ہونے والے ہیں، غالب ہونے والے ہیں۔ تو اس میں اشارہ ہو گیا نا، ان منافقین کی تردید ہو گئی، رد ہو گیا، کہ جو اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر کسی وقت کیا ہو گیا، اسلام مغلوب ہو گیا اور یہ لوگ غالب ہو گئے، تو پھر یہ لوگ تو ہمیں کیا کریں گے، ستائیں گے۔ تو اب دوبارہ اسی حکم کا اعادہ کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، مت دوست بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو ہزوا، استہزاء، مذاق، ولعبا، اور کھیل، ان لوگوں میں سے، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، والکفار، اور کفار کو کیا نہ بناؤ، اولیاء، دوست نہ بناؤ۔ تو یہ لا تتخذوا کا مفعول یہ ہوگا۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی کیا ہو، ایمان والے۔ اب ان کی ایک عادت بیان کی جا رہی ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف، اتخذوها هزوا ولعبا، تو وہ نماز کی طرف پکارنے کو کیا بنا لیتے ہیں، مذاق اور کھیل تماشا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس بنا پر، اس کا سبب کیا ہے کہ ایسی قوم ہے لا یعقلون، کہ یہ عقل نہیں رکھتے۔ اب ان ساری چیزوں کا سبب کیا ہے؟ وہ سبب یہ ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے تمہارے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں کہ تم کس کے قائل ہو، توحید کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، یعنی تم ہم سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو، مگر یہی کہ ان آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل من قبل، اور جو اتارا گیا اس سے پہلے، یعنی اس کتاب سے پہلے۔ تو یہ اس میں بھی اشارہ ہے کس کی طرف، اس بات کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اور قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ وما انزل من قبل، کیونکہ یہاں پر کس کے الفاظ نہیں ہے، وما انزل من بعد، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ کیا ہیں، نافرمانی کرنے والے۔